اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 37 ہے، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور بیع اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے نہیں روکتی ہے، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل اور نگاہیں پلٹ جائیں گی۔ یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے ان ایمان والوں کا جو مساجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جو مسجدوں کے آباد کرنے والے ہیں، جو اللہ پر یقین اور توکل کرنے والے ہیں، ان کی کچھ شان ہی الگ ہوتی ہے۔ اہل ایمان کا معاملہ اہل کفر سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ اہل ایمان اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنے والے، اس پر اعتماد کرنے والے، اس کی رضا کے لیے اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی حالات آ جائے، کتنی ہی طرح کی مصیبتیں آ جائیں، مسائل ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں، مگر وہ کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ یہاں پر رجالن جو تنوین یہاں پر ہے، رجالن ایسے لوگ، تو یہ ان کے شان کے لیے ہے کہ ایسے لوگ لا تلہیہم، جنہیں غفلت میں نہیں ڈالتی۔ الہ کہتے ہیں غفلت میں ڈال دینے کو۔ لا تلہیہم غفلت میں نہیں ڈالتی، نہ تو تجارت اور نہ تو خرید و فروخت۔ تجارت کا لفظ بڑا ہے، اور خرید و فروخت بھی تجارت کا ایک حصہ ہے۔ تجارت یعنی بزنس، جس کے اندر بہت معاملات ہوتے ہیں، بہت طرح کی مشغولیت ہوتی ہے۔ انسان تجارت میں چاروں طرف نگاہ رکھتا ہے، کہاں سے سامان لینا ہے، کہاں سامان بیچنا ہے، کہاں اس کے کسٹمر ہیں، کس طرح سے یہ سامان فروخت ہوگا، پھر اس سامان کی کیسے حفاظت کی جائے، کہاں اسے رکھا جائے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح خرید و فروخت بڑی مشغولیت کا ہوتا ہے، آدمی کا پورا ذہن اسی کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو دنیا دار ہوتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بس ان کی ساری محنت، ساری کوشش سب ان کی تجارت کے لیے ہوتی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے وہ اپنی تجارت کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اپنی خرید و فروخت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ دن بھر کام کرتے ہیں، رات میں لیٹتے ہیں تو بھی اسی کا حساب لگاتے رہتے ہیں، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ لیکن اہل ایمان کی یہاں پر جو شان بیان کی گئی ہے، جو اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنے والے ہیں، اسی کے آگے گڑ گڑانے والے، اسی سے مانگنے والے، اسی پر توکل کرنے والے، اسی کے حضور اپنی حاضری دینے والے، اسی کے سامنے اپنی پیشانیوں کو خم کرنے والے، اسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھانے والے، التجائیں کرنے والے، ان کا معاملہ ہی کچھ الگ ہے۔ ان کا معاملہ کیا ہے کہ نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے کوئی بھی چیز انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے بالکل نہیں روکتی ہے۔ اور اللہ کی یاد تو بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ حکم بھی فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورہ احزاب میں، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو یاد کرو، بہت ہی یاد کرنا، کثرت سے ذکر کرنا، اور اقام الصلاۃ اور ایتاء الزکاۃ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اللہ کے یاد کرنے میں ایک ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔
یعنی تم اپنی عادت اس طرح سے بنا لو، اپنی عادت اس طرح سے تم ڈال لو کہ تم اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر طرح سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اس کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعائیں سکھائی ہیں، مختلف موقعوں کے دعائیں ہیں۔ آپ ان دعاؤں پر غور کریں اور ان دعاؤں کو اگر یاد کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ زندگی کے ہر مرحلے میں، شب و روز کے ہر کام میں ہمیں اللہ کے ذکر کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ کھانا کھانے چلیں، کھانا سے فارغ ہو جائیں تب کی دعا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی آپ پانی پینے چلیں تو بھی اللہ کے نام کے ساتھ پانی پیا جائے، پانی پی چکے ہیں تو الحمدللہ کہا جائے۔ مسجد میں کیسے داخل ہوں، مسجد سے کیسے باہر نکلیں، بیت الخلاء میں، لیٹرین میں کیسے آپ ٹوائلٹ میں جائیں اور کیسے ٹوائلٹ سے باہر نکلیں، اس کی دعا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ زندگی کے جو بھی مرحلے ہیں اس میں اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ذکر کرنا سکھا دیا ہے کہ آپ کیسے ذکر کریں، آپ اللہ کو کیسے یاد رکھیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعاؤں کی جو مستند کتاب ہے حصن المسلم وغیرہ جو شائع ہوئی ہے، ہمارے یہاں جمعیت سے بھی شائع ہوئی ہے، تو آپ اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں ہر مرحلے کے لیے دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہ رب العزت سے آپ دعا کریں۔ اور یہاں پر یہ بیان کر دیا گیا کہ نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ایک بڑا خاص نقطہ معلوم ہو گیا اس تفسیر کے اندر۔ نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بالکل پسند نہیں کیا ہے کہ جو مومنین ہیں وہ دنیا سے غافل ہو جائیں۔ اللہ کو یہ بات پسند بالکل نہیں ہے کہ آدمی صرف ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے اور باقی چیزوں سے غافل ہو جائے، نہ کوئی کام دھام نہ کرے، سب چھوڑ چھاڑ کے یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اس کو رہبانیت کہا گیا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ جنگلوں میں چلے جائیں، وہاں جا کر صرف اللہ کو یاد کریں اور بس اللہ اللہ کرتے رہیں، نہ کوئی کام نہیں، کسی کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے، یہاں رشتے ہیں، ناطے ہیں، تمہارے کام ہیں، تمہاری تجارت ہے، تمہارا سفر ہے، لوگوں سے تعلقات ہیں، روابط ہیں، رشتہ داری کے حقوق ہیں، ان سب کو ادا کرنا یہ عبادت ہے۔ عبادت صرف یہ نہیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی بس عبادت ہو گئی، نہیں، آپ اپنی ماں سے کیسے برتاؤ کر رہے ہیں، اپنے والد کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ ہے اور بیوی کا شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، بچوں کی کیسے آپ تربیت کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام میں داخل ہیں، عبادت میں داخل ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کا تجارت کرنا یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ تجارت اس طرح پر ہونے چاہیے جو ہمارے نبی نے سکھائی ہے۔ اللہ نے احکامات فرمائے ہیں، زندگی کے ہر گوشے میں احکامات ہیں۔ آپ کو ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، ان چیزوں کو پر عمل کرنا ہے، ان چیزوں پر عمل نہیں کرنا، یہ پوری زندگی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتا دی ہے۔ آج کثرت سے مسلمان اس سے غافل ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اللہ کے لیے نماز پڑھ لی اور بس ہم فارغ ہو گئے۔ نہیں، آپ ابھی فارغ نہیں ہوئے۔ زندگی کا ہر مرحلہ آپ کا امتحان ہے۔ ابھی تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، آپ نے اس کو کیسے نبھایا۔ بچوں کے ساتھ کیسے آپ کے معاملات ہیں، بیوی کے ساتھ کیسے معاملات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے معاملات ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے معاملات ہیں، دوستوں کے ساتھ کیسے معاملات ہیں، یہ سارے معاملات وہ ہیں جو آپ کی عبادت میں داخل ہیں۔ تو زکوٰۃ کا حکم جو دیا گیا اسلام میں کہ زکوٰۃ دو، اس سے پتہ چلا زکوٰۃ آدمی اسی وقت دے گا جب پیسہ کمائے گا، اور پیسے کمانے کے بعد جب اس کے پاس وہ دھن رکھا ہوگا، جو پیسہ رکھا ہوگا، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی کہ ہمیں دنیا میں کمانا ہے، محنت کرنی ہے، پیسوں کا کمانا
اور جائز طریقے سے تجارت کرنا، یہ سب ہماری عبادت میں شامل ہے، اور یہ سب ہماری زندگی کے امتحانات ہیں جس کے اوپر ہمیں اجر ملتا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس پر بے انتہا اجر عطا فرماتے ہیں، ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تم وہ لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ تو کام تم نے دنیا کے لیے کیا، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا، لیکن اس میں بھی ثواب ہے، اس لیے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا۔ اللہ نے جو طریقہ تمہیں بتایا تھا اس طریقے کے مطابق تم نے کیا، اس لیے اس کے اندر تمہارے لیے ثواب رکھا گیا۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو اہل ایمان ہیں وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل اور نگاہیں پتھرا جائیں گی، وہ قیامت کا ہولناک منظر جس دن سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر ایک تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا حساب دے رہا ہوگا۔ اس دن سے وہ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ہم کیسے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، کیسے اپنی زندگی کا حساب دیں گے۔ اس دن سے وہ گھبراتے ہیں، خوف کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی شان ہے۔ وہ اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جرائم کرنے سے ڈرتے ہیں، گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں، غلط کام کرنے سے ڈرتے ہیں۔ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا یہ تم نے کیوں کیا، یہ کام تم نے کیوں کیا، ایسا تم نے کیوں کیا، یہ حرام طریقہ کیوں تم نے اختیار کیا، تو ہم اس وقت کیا جواب دیں گے۔ تو وہ جو قیامت کا منظر ہوگا وہ بڑا ہولناک منظر ہوگا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر کہا گیا ہے کہ تشخص فیہ الابصار، جس کے اندر نگاہیں بالکل الٹ جائیں گی، آنکھیں پتھرا جائیں گی، دل اپنی جگہ پر قابو نہیں پائیں گے۔ تو وہ گھبراہٹ کا منظر، وہ ہولناک منظر، وہ لرزہ دینے والا منظر، وہ انسان کو بے چین اور بے قرار کر دینے والا منظر، اور بالکل گھبراہٹ میں مبتلا کر دینے والا منظر اہل ایمان کی نگاہوں میں رہتا ہے۔ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف کھاتے ہیں، اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق بسر کرتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ زندگی تھوڑے دنوں کی ہے، اور پھر ہم اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دوسری دنیا میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ہمارے امتحان کی زندگی ہے، ہم اس میں ناکام نہ ہونے پائے، ہم اس میں کامیاب ہوں۔ کوئی ایسا موقع نہ ہے کہ ہم اس میں ناکام ہو جائیں، شیطان کے جال میں پھنس جائیں، اس کی سازشوں کا شکار ہو جائیں، اس کے وسواس کا شکار ہو جائیں۔ وہ ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے، غلطی گناہ اگر ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کے حضور متوجہ ہوتا ہے کہ پروردگار مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، شیطان مردود نے مجھے بہکا دیا، میں بہک گیا تھا، میں نے غلطی کر دی، اے میرے پروردگار تو میری مغفرت کر دے، تو مجھے معاف کر دے، میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو بندہ جیسے اس سے گناہ ہو جاتا ہے فوراً وہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے جب اس نے کوئی گناہ کیا ہو تو جیسے پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیا گیا، جب تک وہ توبہ کر نہیں لیتا، اللہ کو منا نہیں لیتا، اللہ کو راضی نہیں کر لیتا، اس وقت اسے چین نہیں آتا۔ اور منافق کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو گویا کہ کوئی مکھی بیٹھی تھی اور اس پر سے اڑ گئی۔ تو اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو سب کو اپنی زندگی اسلامی احکامات کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے اس ہولناک منظر سے ہم سب کو، قیامت کے اس دن کے رسوائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اپنی رضا ہمیں عطا فرمائے، اپنی خوشنودی عطا فرمائے، اور اپنی جنت میں ہمیں داخل فرمائے، اور جہنم سے ہمیں خلاصی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔